نحمدہ ونصلی ونصلی علی رسولہ الکریم، فاما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ الطٰہٰ کا رکوع نمبر 2 اس کا ترجمہ تفسیر کرنے جا رہے ہیں۔ آیت نمبر 25 سے یہ وہ دعا شروع ہو رہی ہے جو ہم علم کے باب میں بھی پڑھتے ہیں۔ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ موسیٰ صاحب نے عرض کیا کہ اے میرے رب، میرے لیے میرا سینہ کشادہ فرما دے اور میرا کار رسالت میرے لیے آسان فرما دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے کہ لوگ میری بات آسانی سے سمجھ سکیں۔ اور آگے فرما رہے ہیں اور میرے گھر والوں میں سے، آیت نمبر 29 میں، اور میرے گھر والوں میں سے میرا ایک وزیر بنا دے اور میرا بھائی ہارون علیہ السلام اور اس سے میری کمر ہمت مضبوط فرما دے اور اسے میرے کار رسالت میں شریک فرما دے، تاکہ ہم دونوں کثرت سے تیری تسبیح کیا کریں اور ہم کثرت سے تیرا ذکر کیا کریں۔ بے شک تو ہمیں سب حالات کے تناظر میں خوب دیکھنے والا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام اس دعا میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو ہماری کمزوریوں کو بھی جانتا ہے اور ہماری ضرورتوں سے بھی واقف ہے، اور فضا تبلیغ کی جانکاریوں کا بھی تجھے علم ہے، اور ہمیں وہ سب کچھ عطا فرما جس سے ہم اس فرمان کی تعمیل سے عہدہ برا ہو سکے اور ہمیں تیرے حضور سرخروئی حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا ہے، آیت نمبر 36، 37، 38 آگے، کہ اللہ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ، تمہاری ہر مانگ تمہیں عطا کر دی، اور بے شک ہم نے تم پر ایک اور بار اس سے پہلے بھی احسان فرمایا تھا، جب ہم نے تمہاری والدہ کے دل میں وہ بات ڈال دی جو ڈالی گئی تھی کہ تم اس موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں رکھ دو، پھر اس صندوق کو دریا میں ڈال دو، پھر دریا سے کنارے کے ساتھ آئے گا، اسے میرا دشمن اور اس کا دشمن اٹھا لے گا، اور میں نے تجھ پر اپنی جناب سے خاص محبت کا پرتو ڈال دیا ہے، یعنی تیری صورت کو اس قدر پیاری اور منموہنی بنا دیا کہ تجھے دیکھے گا فریفتہ ہو جائے گا، اور یہ اس لیے کیا تاکہ تمہاری پرورش میری آنکھوں کے سامنے کی جائے۔ اور جب تمہاری بہن اجنبی بن کر چلتے چلتے فرعون کے گھر والوں سے کہنے لگی کیا میں تمہیں کسی ایسی عورت کی نشاندہی نہ کر دوں جو اس بچے کی پرورش کر دے، پھر ہم نے تم کو تمہاری والدہ کی طرف پرورش کے بہانے واپس لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھ بھی ٹھنڈی ہوتی رہے اور وہ رنجیدہ بھی نہ ہو، اور تم نے قوم فرعون کے ایک کافر شخص کو مار ڈالا تھا، پھر ہم نے تمہیں اس غم سے بھی نجات بخشی اور ہم نے تمہیں بہت سی آزمائشوں سے گزار کر خوب جانچا۔ پھر تم کئی سال اہل مدین میں ٹھہرے رہے اور پھر تم اللہ کے مقرر کردہ وقت پر یہاں آ گئے۔ اب یہاں پر وہ سارے موسیٰ علیہ السلام کے بچپن کے واقعات اور حالات بتایا جا رہا ہے۔ کہہ رہا کہ موسیٰ ہم نے تمہاری ساری دعائیں قبول کر لیں، یہ تو موسیٰ علیہ السلام نے مانگا اور اپنے عطا فرما دیا، لیکن آگے پھر بیچ میں وہ احسانات بھی بتائے جا رہے ہیں جو ابھی اللہ تعالیٰ مانگے نہیں تھے، بچے تھے، اور فرعون نے بنی اسرائیل کے ہر نوزائیدہ بچے کو قتل کرنے کا حکم جاری کر دیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو اس کے نجومی تھے انہوں نے اس کو بتایا کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو بڑا ہوگا تمہیں قتل کر دے گا اور تمہاری سلطنت برباد کر دے گا، اور تو اس نے یہ سوچا کہ میں ایسے کرتا ہوں کہ ہر بچے کو قتل کر دوں۔ اور ایک رائے یہ بھی آتی ہے، بعض مفسرین اکرام نے لکھی ہے، کیونکہ بنی اسرائیل کی تعداد بہت بڑھتی جا رہی تھی، تو اور وہ جو ہے یہ سوچتے تھے کہ اگر یہ تعداد بڑھ گئی، قطبیوں سے زیادہ ہو گئے تو یہ قطبیوں پہ ایک دن حملہ کر کے ان کو ختم کر دیں گے، تو اس لیے اس نے یہ پلان بنایا کہ ہم یہ نسل کشی شروع کرتے ہیں، اور اس نے یہ نسل کشی جو ہے وہ سٹارٹ کر دی، اور ایک بچے کو جو ہے وہ ڈیلی جو بچہ پیدا ہوتا تھا ایک دن ایک پیدا ہونے والے بچے کو قتل کر دیا جاتا تھا، اور اگلے بچے کو جو ہے اگلے دن پیدا ہونے والے بچے کو رکھ لیا جاتا تھا، اور اس کے پیچھے کانسیپٹ یہ تھا کہ اگر یہ سارے ہی ہم نے مار دیے تو ہمارے کام کون کرے گا، جو مزدور ہیں یہ مزدور طبقہ ہم کہاں سے لے کر آئیں گے، غریب طبقہ ہم کہاں سے لے کر آئیں گے اگر یہ سارے ہی ہم نے مار دیے، تو اس لیے جو ہے انہوں نے اس طرح کے پروگرام بنا دے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو کون ٹال سکتا ہے؟ قدرت نے اپنا ایک الگ پلان بنایا ہوتا ہے نا، بندہ ایک اپنا پلان بنا رہا ہوتا ہے اور اللہ کا ایک الگ سے پلان ہوتا ہے، تو قدرت نے یہ پلان بنایا کہ جس بچے کو پیدا ہوتے ہی مار ڈالنے کا پروگرام تو نے بنایا تھا، دیکھ اسے ہم تیرے محل میں لے آئے ہیں، تیری بیوی اس پر سو جان سے فدا ہے، شب و روز اس کی خدمت میں سرشار رہتی ہے، اور تو بھی اسے اپنے گود میں اٹھاتا ہے تو اس کو پیار کرتا ہے اور اسے دیکھ دیکھ کر خوش ہوتا ہے، اور خدائی کے جھوٹے دعوے دار خدائے برحق کی قوت تدبیر کا تو نے مشاہدہ ہی نہیں کیا کہ اللہ نے کیسی تدبیریں بنائی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں ڈالا کہ وہ ان کو جو ہے بہتے دریا میں ڈال دیں۔ اب ایک نوزائیدہ بچے کو بہتے دریا میں ڈالنا کتنی ایک بڑی بات ہے، ماں غمگین اور غم نہ ہو، پھر وہ دودھ پلانے کا سارا انتظام کر لے کہ ماں ہی جا کے ادھر دودھ پلا رہی ہے، تو یہ ساری چیزیں اللہ کے وہ پلان سے جن سے فرعون بالکل بے خبر تھا، وہ اپنی تدبیر کر کے اپنی چالیں چل رہا تھا اور اپنے آپ کو بڑا فتح یاب سمجھ رہا تھا، اور اللہ کی اپنی تدابیر تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے
اپنی محبت کا ایسا پرتو آپ پہ ڈال دیا کہ جو دیکھتا محبت میں دیوانہ ہو جاتا۔ واقعہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ اپنے جمال لازوال کی جلوہ گاہ بنا دے تو انسان اور وحشی درندے بھی دیکھیں تو وہ فریفتہ ہو جاتے ہیں۔ اور اسے اپنے عباس فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے محبت کی اور اپنی مخلوق کی نگاہوں میں سے محبوب بنا دیا۔ حضرت مجدد الفت ثانی رحمۃ اللہ نے بڑی لطیف بات فرمائی کہ حضرت کلیم صلی اللہ علیہ کی وہ فرماتے ہیں حضرت الفت ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کہ حضرت کلیم صلی اللہ علیہ جو ہیں وہ مبدع محبیت کا مقصد تھی، یعنی کہ وہ جسے ہم کہتے ہیں کہ سردار تھے محبت کے، اور حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سرداروں کے بھی سردار ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت میں۔ یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ محبت کے اگر سردار تھے تو محبت کے سارے سردار ملا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سارے سرداروں کے بھی سردار ہیں، یہ پیشوا ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی رہائش، آرام و آسائش اور تربیت کے تمام جملہ انتظامات اللہ تعالیٰ فرمانے کہ ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے کرائے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمانے کہ ہم نے تمہیں اس طرح کئی بار آزمایا، ہم نے تمہیں طرح طرح کے آزمائشوں میں مبتلا کر کے رکھا، جس نے آگے چل کے ایک بہت بڑی امت کا رہنما بننا ہوتا ہے تو وہ آزمائش کے مختلف مرحلوں سے گزرتا ہے، تب وہ جا کے وہ قیادت جو ہے وہی قیادت جو ہے پھر وہ صحیح قیادت ہوتی ہے جو مختلف مراحل سے آزمائش کے گزرتی ہے، اور جب وہ مختلف اس طرح کے امتحانوں سے گزرتی ہے تو پھر جا کر وہ ایک بڑی قیادت بنتی ہے۔ پھر وہاں پہ یہ بھی ذکر ہے کہ آپ کو شعیب علیہ السلام کے ریوڑ کا گڈریا بننا پڑا۔ ایک یہاں واقعہ یہاں پہ کوٹ کیا جاتا ہے کہ آپ جب حضرت شعیب علیہ السلام کے ہم کی بکریاں چرایا کرتے تھے تو ایک روز ایک لیلا ریوڑ سے الگ ہو گیا، اور اس کی تلاش میں آپ دن بھر ادھر ادھر ڈھونڈتے رہے، شام کے قریب اسے پکڑ کر غصہ میں سے زد و کوپ نہیں کیا بلکہ اٹھا کر سینہ سے لگا لیا اور کہنے لگے یہ تو نے کیا کیا، مجھے بھی تھکا دیا اور خود بھی تھک گیا۔ یہ حلم و بردباری اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ اس قدر شفقت پیدا ہو تبھی نبوت کے فرائض جو ہیں وہ انجام دیے جا سکتے ہیں۔ اس لیے جب آپ کسی تحریک کی قیادت کو دیکھیں تو اس چیز پہ بھی جانچیں کہ وہ قیادت کارکنوں کے ساتھ کس طرح کا رویہ رکھتی ہے، اور وہ اپنے کارکنوں کی جو ہے وہ کس طرح سے تربیت بھی کر رہی ہے، اور ان کا اپنا ذاتی رویہ بھی ان کے ساتھ کیسا ہے۔ آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور میں نے تمہیں اپنے امر رسالت اور خصوصی انعامات کے لیے چن لیا۔ اس وقت ان کی عمر ٹھیک تقریباً 40 برس تھی، اور تم اور تمہارا بھائی ہارون میری نشانیاں لے کر جاؤ اور میری یاد میں سستی نہ کرنا، تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، بے شک وہ سرکشی میں حد سے گزر چکا ہے، سو تم دونوں اس سے نرم انداز میں گفتگو کرنا، شاید وہ نصیحت قبول کر لے یا میرے غضب سے ڈرنے لگے۔ دونوں نے عرض کیا اے ہمارے رب، بے شک ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا یا زیادہ سرکش ہو جائے گا۔ ارشاد فرمایا تم دونوں نہ ڈرو، بے شک میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، میں سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہوں، بس تم دونوں اس کے پاس جاؤ اور کہو ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، سو تو بنی اسرائیل کو اپنی غلامی سے آزاد کر کے ہمارے ساتھ بھیج دے اور انہیں مزید اذیت نہ پہنچا، بے شک ہم تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے نشانی لے کر آئے ہیں، اور اس شخص پر سلامتی ہو جس نے ہدایت کی پیروی کی۔ بے شک ہماری طرف وہی بھیجی گئی ہے کہ عذاب ہر اس شخص پر ہوگا جو رسول کو جھٹلائے گا اور اس سے منہ پھیر لے گا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو پہلے عام لوگوں کو پیغام ہدایت سنانے کی خدمت تفویض ہوئی، پھر اب خصوصی طور پہ فرعون سرکش کے پاس جا کر اسے دعوت حق دینے کا حکم ملا، اور پھر آگے یہ بھی بتایا جائے کہ ہر مبلغ کے لیے اس میں ایک رہنمائی ہے کہ ایسے ہر مبلغ کو ایسا شرح کلام اور نرم خو ہونا چاہیے، جب بولے تو یوں معلوم ہو کہ اس کے منہ سے پھول جھڑ رہے ہیں، اور اسی طرح اگر مبلغ جو ہے وہ تند مزاج اور سخت کلام ہوگا تو لوگ اس سے نفرت کرنے لگیں گے اور اس سے دور بھاگ جائیں گے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ فرعون کے پاس جاؤ جو کہ بڑا ظالم و سرکش بادشاہ ہے، لیکن نرم مزاج رہنا، اس امید پر پوری کوشش کرنا شاید وہ ہدایت قبول کر لے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے لگے۔ فرعون کی سرکشی اور ظلم کو ڈھکی چھپی بات نہیں تھی، اس لیے عرض کی کہ الہی ایسا نہ ہو کہ ہم اس کے پاس جائیں اور وہ ہمیں اپنے ظلم و ستم کے شکنجہ میں کس دے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو میت میں یقین دلایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اب جو فرعون تھا اس کی حقیقت یہ تھی کہ مصری لوگ جو ہیں وہ سورج دیوتا کو اللہ اکبر بڑا خدا یقین کرتے تھے، اور مصر کے فراعنہ اپنے آپ کو اسی سورج کا دیوتا یا اوتار کہتے تھے۔ اس طرح مصریوں کے مذہبی عقیدہ کا سہارا لے کر انہوں نے اپنی حکومت کی بنیادیں مستحکم کر کے رکھی تھی۔ فرعون موسیٰ بھی اپنے آپ کو را یعنی سورج دیوتا کا مظہر سمجھتا اور ان ربکم الاعلیٰ ہونے کی ڈینگیں مارتا۔ جب حضرت کلیم اللہ فرمایا کہ ان رسول ربی کا کہ اے فرعون ہم دونوں تیری طرف رب کے رسول بن کر آئے ہیں، تو وہ چونکا اور بڑبڑایا کہ میرا بھی کوئی رب ہے، میں سب مصریوں کا رب ہوں، میرا کوئی رب نہیں ہو سکتا، موسیٰ غلط کہہ رہا ہے۔ اس سے پوچھا کہ ذرا اس رب کی حقیقت تو بتاؤ جس نے تمہیں رسول بنا کر بھیجا ہے۔
آگے فرما رہے ہیں کہ بے شک ہماری طرف وہی بھیجی گئی ہے کہ عذاب ہر اس شخص پر ہوگا جو رسول کو جھٹلائے گا اور اس کے منہ پھیر لے گا۔ فرعون نے کہا تو اے موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہمارا رب وہی ہے جس نے ہر چیز کو اس کے لائق وجود بخشا پھر اس کے حساب حال اس کی رہنمائی کی۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے یہاں پہ دریا کو کوزے میں بند کر دیا، فرمایا میرا پروردگار وہ ہے جس نے کائنات کی ہر چیز کو اس طرح پیدا کیا کہ وہ اپنا وظیفہ حیات اور مقصد تخلیق بحسن خوبی ادا کر سکے، پھر اسے اتنی سمجھ بوجھ بھی عطا فرما دی کہ وہ صحیح طور پر ان قوتوں سے کام لے سکے، پرندوں کو پر بخشے، پھر انہیں اڑنے کا سلیقہ بھی خود ہی سکھا دیا، مچھلی کو ایسا جسم دیا کہ وہ گہرے دریاؤں اور طوفانی سمندروں میں تیر سکے اور ساتھ اسے تیرنے کا ڈھنگ بھی بتا دیا، گوشت خور درندوں کے پنجے اور دانت ایسے بنائے کہ وہ اپنا شکار پکڑ سکے، اونٹ کی قامت کو بلند کیا تو ان کی گردن بھی لمبی بنا دی تاکہ اونچے درختوں کے پتے بھی کھا سکیں، یعنی کہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے جب بنایا تو اس کو پریپریٹ بنایا اور اس کو اپنے نظام میں اپنے انوائرمنٹ میں ڈھلنے کا اور اپنے سروائیور کی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے اس کو سکھا دی۔ تو فرعون نے کہا تو اب آیت نمبر 51 میں فرعون کہہ رہا ہے کہ فرعون نے کہا ان پہلی قوموں کا کیا حال ہوا جو تمہارے رب کو نہیں مانتی تھی۔ اب فرعون نے جب لاجواب ہو گیا تو اس نے اپنا پینترا بدل لیا۔ اب اس نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کا جواب سن کے جب وہ یعنی کہ حیران رہ گیا، شدد رہ گیا، تو اس نے کہا کہ اب دوسری باتوں میں موسیٰ علیہ السلام کو رجھانے لگا اور یہ بتائیے کہ پہلی قومیں گزر چکی ہیں، کیا ان کے حالات سے آپ کو ہم آگاہ کر سکتے ہیں؟ آپ نے اس کا مختصر جواب دیا۔ آگے فرمایا ان کا علم میرے رب کے پاس کتاب پہ محفوظ ہے، نہ میرا رب بھٹکتا ہے نہ بھولتا ہے، وہی ہے جس نے زمین کو تمہاری رہنے کی جگہ بنایا اور اس میں تمہارے سفر کرنے کے لیے راستے بنائے اور آسمان کی جانب سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس پانی کے ذریعے زمین سے انواع اقسام کے نباتات کے جوڑے نکال دیے، تم کھاؤ اور اپنے مویشوں کو چراؤ، بے شک اس میں دانش مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اب آگے موسیٰ علیہ السلام نے پھر بتایا کہ یہ سارے حالات میرے رب کو معلوم ہیں اور لوح محفوظ میں لکھ دیے گئے ہیں، مجھے اتنا ہی علم ہے جتنا میرے رب نے مجھے سکھایا۔ یہ کہہ کر آپ نے پھر اصلی جواب کی طرف رجوع کیا اور اللہ تعالیٰ کی قدرت و حکمت کی چند بڑی بڑی نشانیاں گن دی، اور پھر اللہ تعالیٰ خود اپنی قدرت کا ذکر فرماتے ہیں کہ وحات الآخر کلام موسیٰ علیہ السلام کا کہ یہ دیکھو کہ میں نے کیسے جو ہے انواع اقسام کے نباتات اور جوڑے نکال دیے اور تم کھاؤ اور اپنے مویشوں کو چراؤ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے زمین ہمارے لیے فیسیلیٹیٹ کر دی، ہمارے لیے بارش برسا دی، پہاڑ بنا دیے، ہر طرح سے زمین، کوئی میدانی علاقے، کوئی پہاڑی علاقے، کوئی کیسے، اور ہر طرح کے انوائرمنٹ میں ہر طرح کے ماحول کے جانور ہیں اور پرندے ہیں جن سے ہم لوگ جو ہے وہ فائدہ لیتے ہیں، ہر چیز میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک فائدہ رکھا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی پھر قدرت یہاں پر گنوا دی، اور یہاں پر آیت نمبر 54 میں رکن نمبر 2 اختتام پذیر ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔